دوستو ابھی میں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ کینسر زوڈیک سائن میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو وہ آپ کو سائیکولوجیکل پین، سفرنگ یا ٹروما سے ہیلنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیلنگ پر ہی میں آج تھوڑی سی بات کروں گی کہ ہیلنگ کبھی کبھی ایک ریئلائزیشن کی فارم میں ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں بدلا ہوتا بٹ اچانک آپ کچھ ریئلائز کر جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے ہیل کر دیتی ہے. جیسے کہ پیرنٹس جو ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بچے ایون 8-9 سال کے بچے پیرنٹس سے زیادہ ایموشنلی میچیور ہو سکتے ہیں. ایموشنل لیول پہ بہت سارے پیرنٹس سٹنٹڈ گروتھ ہوتے ہیں، وہ مینٹلی شارپ ہوتے جاتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے جاتے ہیں، سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایموشنل لیول پر بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ایموشنل لیول پہ وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ایموشنل ڈیپتھ نہیں دے سکتے. سب بچے ظاہر ہے اپنے پیرنٹس سے ہی ایموشنل ریگولیشن سیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے اپنا ان کا بچوں کا جو امیج ہوتا ہے، سیلف امیج ہوتا ہے، وہ بنتا ہے بچوں کا. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو میرر کرتے ہیں، بچوں کو ایموشنس کے بارے میں، محبت کے بارے میں، ٹرسٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں. تو جہاں پہ پیرنٹس ہی ایموشنلی امیچور ہیں تو وہ بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں ایموشنلی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایموشنلی ابینڈن کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ دوسرے کو کیسے دیں گے، وہ کنیکشن کیسے دیں گے. کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ کنیکٹ کرنا، یعنی 2 پوائنٹس کا ملنا. اس میں ایک پوائنٹ جو بچہ ہے وہ تو موجود ہے لیکن پیرنٹ تو ایموشنل لیول پہ خود کو ابینڈن کر چکا ہے، وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو کنیکشن کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بچوں کو ابینڈن کر دیتے. یا کچھ بچے جو بچپن سے ایموشنل کنیکشن نہ ملنے کی وجہ سے پیپل پلیزنگ میں لگ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ابینڈن کر دیتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی وہ پیرنٹ کے راستے پہ ہی چل پڑتے ہیں اور وہ ایک جنریشنل چیز کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ بچے ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ بچے ایموشنل ڈیپتھ مانگتے ہیں کیونکہ وہ ایموشنلی بچپن میں ہی 8-9 سال کی، 10 سال کی عمر میں ہی اپنے پیرنٹس سے ایموشنلی میچیور ہوتے ہیں. وہ پیار کر رہے ہوتے ہیں جیسے پیار کیا جاتا ہے ویسے، وہ ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیئر کرنا چاہتے ہیں. جو پرسن ایموشنلی میچیور نہیں ہے وہ دوسرے کی اس طرح کیئر نہیں کر سکتا، کبھی پیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ وہ خود ٹرسٹ ورتھی ہوتا ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ ڈیپتھ مانگتے ہیں اور جب ان کو ڈیپتھ نہیں ملتی نا تو وہ بجھ جاتے ہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں پیرنٹس سے اور وہ ڈفرینٹ طرح سے شو کرتے ہیں. جو یہ لیک ہوتا ہے نا، ان کو ایموشنلی اسٹار فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیپتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آتھینٹسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے سیلف کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹ کے پاس تو سیلف ہے ہی نہیں نا، جنہوں نے خود کو ابینڈن کیا ان کے پاس تو سیلف نہیں ہے. اب بچے کو سیلف نہیں مل رہی کنیکٹ کرنے کے لیے، پیرنٹ تو بظاہر تو موجود ہے لیکن وہ ایک طرح کا ابینڈنڈ ہے بچہ. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ طرح سے شو کرتے ہیں. بعض بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اینگر شو کرتے ہیں، بس اپنے آپ میں سمٹ جاتے ہیں، چپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس جو ہیں جو بچے ڈیپتھ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ ڈیفیکلٹ چائلڈ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. دوسرا کتنا مطمئن، دوسرا مطمئن نہیں ہوتا، دوسرا آپ کے راستے پہ چل پڑا ہوتا ہے، خود کو ابینڈن اس نے کر دیا ہوتا ہے، پیپل پلیزنگ پہ لگ گیا ہوتا ہے. جو آتھینٹک سیلف ہے نا وہ سیلف مانگ رہی ہے، آپ نہیں دے سکتے. آپ جب ایسے بچوں کے ساتھ ہوگے تو آپ کو سینس آف لیک ہونا شروع ہو جائے گا، اندر سے ایک تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. اپنے آپ میں آپ کو لگے گا کہ ایز اے پیرنٹ میرے اندر کمی ہے اور وہ چیز آپ کو تنگ کرے گی. ٹھیک ہے،
اب दो चीज़ें, या तो आप अपने आप को सही कर लो, आपको हील करने का मौका दिया अल्लाह ने, ऐसा बच्चा दे के जो आपको इसमें से बाहर निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है ट्रोमा से निकालने की। दूसरा ये है तरीका कि आप हील नहीं होगे, बल्कि उस बच्चे को भी आप एक ट्रोमा दे दोगे, उसको आप स्केपगोट बना दोगे, ठीक है। तो कई दफ़ा बड़े होने के बाद एक ख़ास लेवल पे आके ऐसे बच्चों को एहसास हो जाता है कि हम पेरेंट से जो मांग रहे थे, जो चाह रहे थे, वो पेरेंट के पास था ही नहीं। हम डेप्थ चाह रहे थे, हम ऑथेंटिक सेल्फ चाह रहे थे, वो तो थी ही नहीं। अब वो भी बेचारे क्या करते, खैर उनके पास भी था कि वो अपने आप को, अपना शैडो वर्क करें, अपने आप पे वर्क करके अपनी औलाद की खातिर अपने आप को, सबसे ज़्यादा आप किसी को, अपने बच्चों को ये बड़ा एक तोहफ़ा दे सकते हैं, या बच्चे के लिए जो है बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि आप अपने आप पे वर्क करें, शैडो वर्क करें अपनी औलाद की खातिर। बच्चे होने से पहले कर लें, वरना बच्चे करवाएंगे, ठीक है। तो उनको स्केपगोट ना बनाएं, उनको प्रॉब्लम चाइल्ड ना बनाएं, उनके साथ ये जुल्म ना करें। तो जो रियलाइजेशन होती है ना एक एज में आके, जब आप खुद इतने मेच्योर हो चुके होते हो, खुद पे वर्क करते करते, विदाउट एनी सुपरविजन, आपको बचपन में तो कोई रोल मॉडल मिला नहीं, किसी ने आपको इमोशनल रेगुलेशन सिखाई नहीं, आप तो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते करते उस पॉइंट पे पहुँचे हो जहाँ आपने मेच्योरिटी हासिल की है इतनी, तो वहाँ रियलाइजेशन होता है कि हम जहाँ पे जो चीज़ ढूंढ रहे थे वहाँ पे तो वो थी ही नहीं। अब वो भी हमारे साथ होते थे पेरेंट, तो वो अपने आप बेचारा फील करते थे कि हम तो अपने आप को सोसाइटी में बड़ा परफेक्ट बना के बैठे हुए हैं, परफेक्ट घर, परफेक्ट खाना बन रहा है, परफेक्ट सब कुछ हो रहा है। सेंस ऑफ लैक क्यों होता है इस बच्चे से मिलके? इसका मतलब है इसमें कोई कमी है, इसमें कोई खामी है, हम में तो नहीं है। तो सेल्फ नहीं दे सकते आप, सेल्फ नहीं दे सके पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स। तो ये जो रियलाइजेशन है, उससे आपको एहसास होगा कि आपके पेरेंट भी उस वक्त कितनी बेचारगी महसूस करते होंगे। हाँ, ये है कि उन्होंने खुद पे वर्क नहीं किया, ये चीज़ गलत की, लेकिन ये चीज़ आपको जो रियलाइज़ होती है ना कि उनके अंदर डेप्थ थी ही नहीं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हील करती है। फिर ये कि बाज़ बच्चों को शायद कनेक्शन या डेप्थ नहीं मिलनी होती बचपन में। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों, मैं ट्रोमा के बारे में, या आप कोई भी इंसान जितनी भी किताबें पढ़ ले, किताबें हमें वो चीज़ नहीं सिखा सकती जिसने वो चीज़ लिव की हो, जिसने वो ज़िंदगी इस तरह की चीज़ें गुजारी हों। उसके पास जो एक्सपीरियंस होगा ना, कहते हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। तो वो जो है तजुर्बा, हम जो इंसान तजुर्बे से बात करता उसकी बात अलग तरह की होती है, जो बुकिश बात करेगा उसकी बात अलग तरह की होगी, ठीक है। तो वो तजुर्बा हमें मिलना होता है, शायद हमने किसी को हील करना होता है, शायद आने वाले वक्त में हमारी औलाद में से किसी की किस्मत में पेरेंट्स की वो सपोर्ट लिखी होती है जिसके लिए हम टाइम से पहले प्रिपेयर हो रहे होते हैं। जैसे एक औरत को, एक बच्ची को अगर बचपन में ट्रॉमा मिला है और बड़े हो के वो समझती है ट्रॉमा क्या है, बच्चे के साथ एम्पैथी कैसे करनी है, बच्चे को मिररिंग कैसे करनी है, बच्चे को सपोर्ट कैसे करना है, बच्चे के लिए कैसे सेक्रीफाइस, वो चीज़ें सीख गई है। अब उसका बचपन तो गुजर गया, आने वाले वक्त में, आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद जो एक बच्चा आता है, उस बच्चे की किस्मत में ये सपोर्ट लिखी थी, उसके लिए सफ़र कर गया कोई, वो सफ़रिंग बेकार नहीं होती। फिर हम कहते हैं कि भाई शुक्र है, अच्छा है ये सफ़र, ये सफ़रिंग, ये ज़ख़म अच्छे हैं, और हमें जो तजुर्बा मिला जिससे हम बात करते हैं, किसी को हील करते हैं, ये हमें तजुर्बा मिलना था, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, कई लोग वो तजुर्बे चाहते हैं लेकिन ट्रॉमा नहीं चाहते, वो हीलिंग चाहते हैं कि अच्छा, किसी शख्स को देखते हैं उसके पास तजुर्बा भी है, उसके पास हीलिंग भी है, तो हम कहते हैं कि वाह, हमें भी तजुर्बा मिल जाए, हमें भी हीलिंग मिल जाए, लेकिन हम उसका ट्रॉमा नहीं लेना चाहते, हम उसकी सफरिंग नहीं लेना चाहते। लाइफ में जो उसने जो रिस्क लिए,
جو فیلئر فیس کیا، اس کے بعد جو اس کو تجربے ملے، وہ تجربوں کا عرق تو ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں، رسک لینے سے ڈرتے ہیں، ہم وہ چیزیں نہیں لینا چاہتے. تو دوستوں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ہیلنگ کبھی کبھی صرف ایک ریئلائزیشن سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ریئلائز کرنا لائف میں ضروری ہے کہ آپ بچپن میں تو ظاہر ہے اس طرح کی ریئلائزیشن آ ہی نہیں سکتی نا. بڑے ہو کے جب آپ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ریئلسٹک ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ پارٹنر ہمارا جو ہے وہ ایز اے پرسن کتنا گرو کر سکتا ہے، اس میں کتنی ڈیپتھ آ سکتی ہے. اگر ہم ریئلائز کر لیں کہ کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی پاسبل، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ ہیلنگ آتی ہے. پھر وہاں پہ ہمیں ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے آگے. اگر کنٹینیو کرنا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی، اگر کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہیں تو ہمیں کوئی ڈیسیشن لینا چاہیے. تو ریئلسٹک ہو کے چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مچھلی کی دکان پہ پرفیوم لینے تو نہیں جائیں گے. کوئی چیز جو جہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اس چیز کو وہاں پہ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے. ریئلائز کریں، آنکھیں کھول کے دیکھیں دوسرا پرسن، اس کی کتنی ڈیپتھ ہے، اس کی میچورٹی کا لیول کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں. کیونکہ جو پرسنالٹی ابینڈنڈ ہے وہ گرو نہیں کرے گی اوور ٹائم. یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگتی جائے گی. جب آپ کچھ اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوگے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ابینڈنڈ ہے یا پریزنٹ ہے پرسن، یہ موجود ہے کہ نہیں ہے. جو موجود ہے وہ سونر اور لیٹر کچھ گرو تو کرے گا ہی ایز اے پرسن. غلطی بھی کرے گا، غلط راستے پہ بھی ہوگا. تو انر ریفلیکشن، وہی میں نے بات کی، جس کا انر ریفلیکشن ہے اس کی پرسنالٹی میں گروتھ ہوگی. اس کو سونر اور لیٹر تو ریئلائز ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ مسٹیک کی ہے، مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے. جہاں انر ریفلیکشن نہیں ہے وہاں پہ سمجھے بندہ شاید موجود ہی نہیں ہے، ابینڈنڈ ہے اس کی سیلف. جہاں پر ایسا ہے وہاں پہ پھر ایبسنٹ ریلیشن شپ نہ بنائیں، اس کو کنٹینیو نہ کریں. مطلب اٹس اپ ٹو یو جیسے آپ نے اپنی لائف گزارنی ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر پھر امید لگانا بار بار ہرٹ ہونے کے مترادف ہے. بار بار آپ ہرٹ ہو گے اگر آپ امید رکھو گے ایسے پرسن کے ساتھ، کیونکہ انر ریفلیکشن نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. کریکشن کرنا یا گلٹ فیل کرنا وہ تو پاسبل نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ انر ریفلیکشن ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. چلیے ٹھیک ہے دوستوں، نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. شکریہ، اللہ حافظ.